سوچو، ایک ایسی صبح جہاں آپ آنکھیں کھولیں اور آپ کو پتہ چلے کہ پورا شہر ایک عجیب وائرس کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ نہ روڈ پر ٹریفک، نہ مارکیٹ میں لوگ، نہ اسکولز میں بچوں کی آوازیں، صرف خاموشی اور دور کہیں ایمبولینس کے سائرنز۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ نہیں تھی کہ وائرس پھیل رہا تھا، ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جو لوگ انفیکٹڈ ہو رہے تھے وہ کچھ دیر بعد بالکل بدل جاتے تھے۔ شروع میں انہیں بخار ہوتا تھا، سر میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا اور آنکھیں لال ہو جاتی تھیں۔ ڈاکٹرز کو لگا کہ یہ کوئی نارمل وائرل انفیکشن ہے، لیکن پھر انفیکٹڈ لوگ بات کرنا بند کر دیتے، وہ گھنٹوں تک ایک ہی جگہ کھڑے رہتے، بالکل بنا ہلے، اور سب سے عجیب بات، وہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھتے رہتے۔ اسی شہر میں 4 لوگ ابھی تک زندہ تھے: ایان، مائرہ، حمزہ اور زویا۔ ایان پہلے میڈیکل اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، مائرہ بائیولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، حمزہ ایک ٹرینڈ سیکیورٹی آفیسر تھا، اور زویا ایک فوٹوگرافر جو ہر چیز اپنا کیمرے میں ریکارڈ کر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس وائرس کا سورس ڈھونڈ لیں تو شاید اس نائٹ میئر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ایک پرانا میپ تھا، اس میپ پر شہر کے نیچے ایک سیکرٹ ریسرچ لیبارٹری مارک تھی۔ رومر تھا کہ وائرس کا اوریجنل سیمپل وہیں رکھا گیا تھا اور شاید اس کا کیور بھی، لیکن لیبارٹری تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ شہر کے ہر راستے پر انفیکٹڈ لوگ تھے، ایسے لوگ جو پہلے نارمل انسان تھے لیکن اب ان کی آنکھوں میں کوئی ایموشن نہیں تھا۔ ایک دن ایان اور اس کے ساتھیوں کو 2 اور سروائیورز ملے، ثامر اور ہینا۔ اب ان کی ٹیم میں 6 لوگ تھے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ابانڈنڈ سپر مارکیٹ سے سپلائز لیں گے اور پھر انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچیں گے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، انہیں فوڈ ملا، واٹر ملا اور کچھ میڈیکل سپلائز بھی، لیکن مارکیٹ کے بیسمنٹ سے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ سب رک گئے۔ حمزہ نے فلیش لائٹ بیسمنٹ کی طرف کی اور پھر اچانک سپر مارکیٹ کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ انفیکٹڈ لوگ اندر آ چکے تھے، سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ایان آگے تھا، حمزہ سب کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، مائرہ اور زویا ایک ساتھ بھاگ رہی تھیں، ثامر بھی ان کے پیچھے تھا، لیکن ہینا پیچھے رہ گئی۔ زویا نے جب مڑ کر دیکھا تو ہینا زمین پر گر گئی تھی۔ انفیکٹڈ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زویا اسے بچانے کے لیے واپس گئی، اس نے ہینا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ایمرجنسی ڈور کی طرف بھاگی، لیکن ڈور بند ہونے لگا۔ ہینا دوسری طرف پھنس گئی، زویا کچھ نہیں کر سکی۔ ہینا نے صرف اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھاگ جاؤ۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ڈور بند ہو چکا تھا اور ہینا ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ باقی 4 لوگ کسی طرح سپر مارکیٹ سے نکل گئے، لیکن اب ان کے اندر وہ پہلے والی امید نہیں تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اس شہر میں زندہ رہنا ہر منٹ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ انڈر گراؤنڈ ٹنل میں پہنچے۔ ٹنل بہت پرانی تھی، دیواروں پر عجیب سمبلز بنے ہوئے تھے۔ مائرہ نے فلیش لائٹ ان سمبلز پر ڈالی اور اچانک رک گئی۔ اس نے وہی سمبل پہلے بھی دیکھا تھا، وائرس کی ریسرچ فائلز میں۔ اس کا مطلب تھا لیبارٹری قریب تھی، اور واقعی کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے ایک میسو اسٹیل ڈور تھا۔ سیکرٹ ریسرچ فیسلٹی۔ ثامر نے ایمرجنسی کنٹرول پینل ایکٹیویٹ کیا، ڈور دھیرے دھیرے کھلنے لگا، لیکن تبھی پیچھے سے انفیکٹڈ لوگ نظر آ گئے، بہت سارے۔ ثامر نے سمجھ لیا کہ اگر وہ سب ایک ساتھ اندر گئے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کیور مل جائے تو انہیں واپس لے آنا۔ پھر ثامر باہر رک گیا، ڈور بند ہونے لگا۔ ایان اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا تھا، ڈور بند ہو گیا اور ثامر ان انفیکٹڈ لوگوں کے بیچ اکیلا رہ گیا۔ اب صرف 4 لوگ بچے تھے: ایان، مائرہ، حمزہ اور زویا۔ وہ لیبارٹری کے اندر انٹر ہوئے۔ اندر پرانی مشینز، میڈیکل ایکوائپمنٹ اور ہنڈریڈز آف سیلڈ کنٹینرز تھے۔ مائرہ نے ایک کمپیوٹر ایکٹیویٹ کیا، اسکرین پر ایک نام اپیئر ہوا، وائرس ایکس۔ مائرہ نے فائلز اوپن کرنی شروع کی اور کچھ سیکنڈز بعد اس کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ ایان نے پوچھا، کیا ہوا؟ مائرہ نے کہا، یہ وائرس صرف انسان کو انفیکٹڈ نہیں کرتا، یہ ان کے برینز کو کنیکٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر اسکرین پر ڈوزنز ہیومن برین
اسکینز نظر آ رہے تھے، ہر برین دوسرے برین سے کنیکٹڈ تھا، جیسے پورا انفیکٹڈ پاپولیشن ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ بن چکا ہو۔ لیکن پھر زویا نے سروائلنس فوٹیج اوپن کی۔ فوٹیج میں انفیکٹڈ لوگ ایک اسٹریٹ پر کھڑے تھے۔ کچھ سیکنڈز تک سب بالکل موشن لیس رہے اور پھر ایک ہی وقت میں سب نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اب انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ انفیکٹڈ لوگ رینڈملی بیہیو نہیں کر رہے تھے، کوئی انہیں کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، کون؟ تبھی لیبرٹی کی ساری لائٹس بند ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا، صرف ایمرجنسی لائٹس بلنک کر رہی تھیں۔ ایان دھیرے دھیرے ونڈو کے پاس گیا، اس نے باہر دیکھا اور اس کا دل ٹوٹنے جیسا ہو گیا۔ لیبرٹی کے باہر ہنڈریڈز انفیکٹڈ لوگ کھڑے تھے۔ پھر اس نے دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی لوگ تھے، اور تیسری طرف بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر لیبرٹی کے باہر جمع ہو گیا ہو، لیکن وہ اٹیک نہیں کر رہے تھے، بس کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک امپاسبل چیز ہوئی، پورے شہر کے انفیکٹڈ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایان، مائرا، حمزہ اور زویا بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بادلوں کے بیچ ایک عجیب سی روشنی تھی۔ مائرا نے کمپیوٹر دوبارہ چیک کیا، اسے ایک ہڈن فائل ملی۔ فائل کا نام تھا فیس 2۔ اس نے فائل اوپن کی۔ اسکرین پر صرف ایک میسج تھا، اب ہم سب جاگ چکے ہیں۔ کچھ سیکنڈز تک کوئی کچھ نہیں بولا۔ پھر ایان نے دھیرے سے پوچھا، ہم؟ اور تب لیبرٹی کے اندر کہیں سے ایک آواز آئی، بالکل ہلکی لیکن صاف، فیس 2۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وائرس کا اصلی پرپس لوگوں کو مارنا نہیں تھا، یہ صرف شروعات تھی۔ وہ چاروں ایمرجنسی ٹنل کی طرف بھاگنے لگے۔ پیچھے الارم بج رہے تھے۔ انفیکٹڈ لوگ لیبرٹی کے اندر انٹر ہو رہے تھے اور باہر پورا شہر جاگ چکا تھا۔ صبح تک ہر اسٹریٹ پر انفیکٹڈ لوگ کھڑے تھے، سب ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایان، مائرا، حمزہ اور زویا ایک روف ٹاپ پر پہنچے۔ ان کے دو ساتھی ہینا اور سامر اب ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کی جرنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مائرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر فیس 2 شروع ہو چکا ہے۔ پھر اس نے ایان کی طرف دیکھا، تو فیس 3 میں کیا ہوگا؟ اور اسی سوال کے ساتھ شہر کے سارے انفیکٹڈ لوگ ایک ساتھ مسکرائے۔ وائرس ایکس ٹو بی کنٹینیو۔